اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج حج اشہر اشہر کس کو کہتے ہیں مہینے اور شہر ایک مہینہ مہینے حج کے مہینے معلومات معلوم ہے یعنی حج جب بھی آتا ہے وہ معلوم ہے ٹھیک ہے حج کے مہینے معلوم ہے فمن تو جو فردا فرض کر لے فیہن ان میں الحجہ حج کو فلا تو نہیں رفثا رفثا ہوتا ہے فحش باتیں گندی باتیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم گندی باتیں بھی لکھ سکتے ہیں فحش باتیں بھی لکھ سکتے ہیں شیوانی باتیں بھی لکھ سکتے ہیں تو آپ گندی باتیں لکھ لیجیے تو نہیں کرنا گندی باتیں ولا اور نہ ہی فسوقا فسوق گناہ نافرمانی فسق سے بنا ہے فسق ہوتا ہے حدوں کو پار کرنے والا تو نافرمانی ہو گئی یعنی گناہ ہو گیا ٹھیک ہے اور نہ ہی گناہ ولا اور نہ ہی جدالا جدال جھگڑا کرنا فی الحج حج میں وما اور جو تفعلو تم کرو گے تفعلو یہ کیا ہے مضارع ہے جو تم کرو گے من خیرن کوئی نیکی یعلمہ علم سے ہاں جان لے گا یعلمو وہ جان لے گا کون اللہ تو یعلمہ جان لے گا اسے کسے اس برائی کو کون اللہ اللہ و اور تصودو زیادہ راہ لے لو زیادہ راہ ہوتا ہے راستے کی ضرورت کا سامان ٹھیک ہے نا جو بھی راستے میں جانے کے لیے سامان چاہیے حج کے لیے وہ کہلاتا ہے زیادہ راہ اردو میں اس کو کہتے ہیں زیادہ راہ ٹھیک ہے ضرورت کا سامان وَتَسَوَّدُ تو تم زیادہ راہ لے لو یعنی اس راستے کے لیے جو سامان چاہیے وہ لے لو فَإِنَّا تو بے شک خیرہ بہترین زیادہ راہ تقوی ہے تقوی پہلے ہونا چاہیے تقوی میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ کرو ٹھیک ہے زیادہ راہ بھی بولو جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے تو بہترین زیادہ راہ تقوی ہے وَاتَّقُونِ اور ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل والو ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے حج کے مہینے عمرے کی بات آئی تھی پہلے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا حج کے بارے میں بتایا کہ حج کا مہینہ سب کو معلوم ہوتا ہے تو جو کوئی فرض کر لے یعنی اس کو یہ کہ اب میں حج کر سکتا ہوں اس کے پاس حیثیت ہو سب چیز ہو تو وہ حج کرنے کے لیے اب تیار ہو جائے ٹھیک ہے تو اب کیا کرنا ہے تو نہ تو رفثا کس کو کہتے ہیں رفثا کہتے ہیں شہوانی فعل شہوانی باتیں گندی باتیں دیکھیے ایک تو شہوانی باتیں ایک تو ہوتی ہیں جو گناہ کی باتیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان بھی ہوتی ہیں وہ گناہ کی بات نہیں ہوتی لیکن میاں بیوی کے درمیان بھی حج کے دنوں میں نہیں کرنا جو حج کرنے وہاں جائے تب بھی وہ باتیں نہیں کرنی کیونکہ وہ اس وقت منع ہے ٹھیک ہے اور فسق کیا ہے نافرمانی کا کام نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس میں کیا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا پہلا تو کوئی فحش اور گندی باتیں نہیں کرنی ٹھیک ہے اور ویسے جو جائز ہوتی ہیں فحش باتیں جیسے میاں بیوی کے درمیان وہ بھی نہیں ہونی دوسرا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ٹھیک ہے ایک تو کام ہے جو پہلے سے ہی منع ہے ٹھیک ہے گناہ کے کام ہوتے ہیں وہ ویسے بھی نہیں کرنے عام دنوں میں لیکن حج کے دنوں میں تو وہ اور بھی زیادہ بالکل منع ہے تیسرا لوگوں سے جھگڑا نہیں کرنا لڑائی جھگڑے والے کام نہیں کرنے اگر کوئی جھگڑا کرنے آ رہا ہے ہم سے تو اس کو سلام کہہ کے آگے نکل جائے اور جھگڑے کا بہت اچھا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے اگر کوئی جھگڑا کرنے آیا ہے تو اسے سلامتی دے کر آگے نکل جائے تو بچے گا ہی نہیں جھگڑا کرنے کے لیے ہے نا اور حج اب جب آپ پورا تیار ہو جائیں پھر حج کے لیے سامان لے لو زیادہ راہ لے لو ٹھیک ہے اور حج کب کرنا چاہیے جب آپ کے پاس خرچہ ہو اور پورے آپ صاحب حیثیت ہو اگر آپ کے پاس کچھ ہے نہیں اور آپ حج کا ارادہ کریں گے تو اس سے خود بھی تکلیف ہوگی اور گھر والے بھی تکلیف میں پڑ جائیں گے اس لیے حج فرض ہی تب ہے جب ہمارے پاس سب کچھ ہو لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناحن کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ ان کے تب تغو تم تلاش کرو ابتغاء تلاش کرنا تب تغو تم تلاش کرو فضلن
فضل من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اپنے رب کی طرف سے. فَإِذَا پھر جب افستم لوٹو تم، افزا یفیزو سے بنا ہے لوٹنا، ٹھیک ہے. افستم مطلب تم لوٹو، گروہ در گروہ چلنا، منتشر ہونے کے لیے بھی آتا ہے، الگ الگ ہونا، جیسے گروہ در گروہ آتے ہیں اور ایک اس سائڈ اور ایک سائڈ، تو یعنی جب سب لوٹیں تو تم بھی لوٹو. فَإِذَا پھر جب افستم لوٹو تم، من عرفات عرفات سے، فَاذْكُرْ تو ذکر کرو، یاد کرو اللہ کا، عند پاس، مشعری الحرام مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوا ہاں مسجد باہر ہے نا مسجد ہے، وَاذْكُرُوا اور ذکر کرو اس کا، کما جیسا کہ ہداکم ہدا اس نے ہدایت دی، کم تم کو اس نے ہدایت دی تم کو، وَإِنْ اور بے شک کنتم تھے تم، من قبل ہی اس سے پہلے، لامن الضالین ضرور ہی، لا لگ گیا یہاں پر، ضرور ہی ضالین مطلب گمراہوں میں سے، بھٹکے ہوئے میں سے. نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا. یہ تجارت کی باتیں آئی تھی، ٹھیک ہے. اب عرب میں جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا کہ طرح طرح کی عبادت بھی ہوتی تھی اور انہوں نے طرح طرح کی رسمیں بھی بنا رکھی تھی. ان کی ایک رسم یہ تھی کہ وہ ایک عرب میں وہاں پر جو حج کے دنوں میں بہت بڑا ایک فیئر لگایا کرتے تھے، ٹریڈ فیئر جیسے لگتا ہے نا، اس طرح سے فیئر لگایا کرتے تھے، اور اس میں خوب بےہودہ باتیں بھی ہوتی تھی، خوب تماشے بھی ہوا کرتے تھے، سارے کام ہوا کرتے تھے. جب اسلام آیا تو اسلام نے بےہودہ رسموں کو ختم کرا. پھر کچھ صحابہ کرام کو یہ لگا کہ کچھ صحابی ایسے تھے، ان کو یہ لگا کہ ہم شاید یہاں پر اب تجارت بھی نہیں کر سکتے حج کے دنوں میں، ٹھیک ہے. تو ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا پیشہ پہلے سے ہی یہ ہے کہ ہم اونٹ کرائے پر چلاتے ہیں، اور وہ لوگ ہمارے اونٹ حج کے لیے کرائے پر لے جاتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، کیا ہمارا حج قبول نہیں ہوگا؟ تو اس وقت ہمارے نبی خاموش ہے. پھر یہ والی آیت نازل ہوئی کہ نہیں، لیسا علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ نہیں ہے کوئی گناہ یہ کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا. یعنی اگر ہم حج کے ساتھ سائڈ بائی سائڈ تھوڑا موڑا تجارت کر رہے ہیں تو وہ جائز ہے، وہ بالکل منع نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو تھوڑی بہت تجارت، لیکن نیت کے اوپر سوال ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، کہ ہم نیت کیا حج کرنے جا رہے ہیں، نیت ہماری کیا ہے، حج کی یا تجارت کی. اگر حج کی ہماری نیت ہے لیکن کچھ اتنے غریب بھی ہیں کہ بےچارے گھر میں بھوکے بھی ہیں یا گھر میں بہت ضرورت بھی ہے، تو حج کے ساتھ اگر وہ تھوڑی بہت تجارت کر لیں، مزدوری کر لیں، تو وہ منع نہیں ہے، وہ گناہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ پھر جب تم لوٹو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا عند مسجد الحرام. اب یہ اللہ تعالیٰ، یہ ایک حج کا ارکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ٹھیک ہے. پورے عرب پر جو قریش تھے، مکہ قریش، پورے عرب پر ان کا اقتدار چھایا ہوا تھا، پتہ نا پاورفل پارٹی تھی قریش جو تھے، چھایا ہوا تھا. تو زمانے جاہلیت میں انہوں نے اپنی شان بنا رکھی تھی، اور وہ ان کی یہ حرکت تھی کہ وہ عرفات تو جاتے تھے اور وہیں سے واپس لوٹ جاتے تھے، یعنی عرفات نہیں جاتے تھے. مزدلفہ آتا ہے نا پہلے، عرفات سے پہلے کیا آتا ہے مزدلفہ، تو وہ وہاں تک جاتے تھے اور عرفات تک نہیں جاتے تھے. تو کیا کہتے تھے کہ اگر ہم عرب یہاں کے رہنے والے ہیں اور ہماری شان و شوکت زیادہ ہے تو ہم جو ہیں اہل عرب ہیں اور ہم یہیں تک جائیں گے، ہم صرف مزدلفہ تک جائیں گے، کیونکہ عرفات یہاں کے باہر کا ایریا ہے اس لیے ہم وہاں تک نہیں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ نہیں، جہاں تک لوگ جا رہے ہیں تم بھی وہاں تک جاؤ اور عرفات میں جاؤ، یہ جانا فرض ہے. اور وہاں پر رکو اور وہاں پر نماز پڑھنی ہوتی ہے. کون سی نماز پڑھنی ہوتی ہے وہاں پر؟ مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز. مزدلفہ میں بھی وہ بھی پڑھنی ہے اور تمہیں عرفات تک بھی جانا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. ہاں، ان کے بہانے تھے تاکہ وہ پورے عرب پر اپنی شان اور شوکت جو تھی ان کی وہ برقرار رکھے، اپنا ہولڈ بنائے رکھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ثم پھر افیزو تم لوٹو، پلٹو، من حیثو جہاں سے، افزا لوٹے پلٹے لوگ، واستغفروا اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. جیسے جیسے لوگ پلٹ کے آ رہے ہیں ویسے ویسے تم آؤ، لوگوں کے ساتھ حج کرو اور زیادہ سے زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. فائزہ پھر جب، قضیتم
قضیتم قضا پورا کرنے کو کہتے ہیں نا، نماز قضا ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ قضا کر رہی ہوں یعنی پورا کر رہی ہوں اسے. تو جب قضیتم تم پورا کر لو، مناسککم حج کے ارکان، پہلے بھی آیا تھا پہلے سپارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ابھی تھا دوسرے میں تھا کہ پہلے میں تھا نا کہ مجھے سکھائیے حج کے ارکان مناسکانا، ٹھیک ہے. تو مناسککم اپنے حج کے ارکان یعنی حج کی عبادتیں، پھر جب پورا کر لو تم حج کے ارکان، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم کا مطلب جیسے شروع میں آ گیا، جیسے ذکر کرنا. یہاں پر دیکھیے ذکرہ نہیں ہے کہ اس نے ذکر کیا یا یذکرو نہیں ہے، صرف ذکر ورڈ ہے یہ. جیسے کہ ذکر کرنا تمہارا، وہ میں تمہارا، آباءکم تمہارے باپ داداؤں کا، او یا اشدہ شدید زیادہ شدید ذکرن ذکر کرنا. فمن الناسی تو لوگوں میں سے ہیں، فا مطلب تو، من الناسی لوگوں میں سے ہیں، من جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب، آتینا عطا کر ہمیں، فی الدنیا دنیا میں. ٹھیک ہے، کچھ لوگ اتنا کہتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں دے. تو اللہ تعالیٰ جو یہی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا جواب ہے؟ وما اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ. خلاق کس کو کہتے ہیں؟ حصے کو کہتے ہیں، یعنی بھلائی کا بڑا حصہ جو کہ اپنے اخلاق سے حاصل کیا جاتا ہے. جیسے آپ کے اخلاق ہوں گے اس سے جو حصہ آپ حاصل کریں گے بھلائی کا وہ خلاق کہلائے گا. ٹھیک ہے، ملتا جلتا ہے. ہاں، من خلاق کوئی حصہ یعنی جو صرف اتنی ہی دعا مانگے گا ربنا آتنا فی الدنیا، اسے دنیا میں تو سب مل جائے گا لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. اب یہاں پر نا، تو جب تم پورا کر چکو اپنے حج کے ارکان تو ذکر کرو اللہ کا، جیسے ذکر کرنا تمہارے باپ داداؤں کا. اب میں نے پہلے بھی بتایا کہ عرب جاہلیت میں رسم تھی. کیا رسم تھی؟ کہ وہ بڑے بڑے وہ لگاتے تھے اپنے اسٹالس اور فیئر لگاتے تھے اور اس میں طرح طرح کی میٹنگز ہوتی تھی اور اس میں وہ کیا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا تو ذکر نہیں کرتے تھے. کس کا کرتے تھے؟ اپنے باپ داداؤں کا. میرے باپ نے یہ کیا تھا، میرے دادا نے یہ کیا تھا، ارے میرے دادا نے تو اتنا بڑا کام کیا تھا، انہوں نے تو اور بھی بڑا کام کیا تھا، وہ اتنے بڑے تھے. ایسے ذکر کرتے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح تم ان کا ذکر کرتے ہو نا، اللہ کا کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. تو ہمیں کیونکہ جو بھی بڑا کام کرتا ہے نا اس میں اس کی کوئی بڑائی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے اس سے بڑا کام کرایا ہے، اس لیے اس نے بڑا کام کیا ہے، اس کی خود کی بڑائی نہیں ہے. تو سب سے بڑا اللہ ہے، اس لیے اسی کا ذکر کرو، اپنے باپ داداؤں کا ذکر مت کرو. آگے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے وہ ہیں، من جو یقولو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب، آتینا عطا کر ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں، حسنتاً بھلائی، وقینا اور قینا بچا ہمیں، فی کہتے بچانے کو، تو بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے. اولئک یہی لوگ ہیں، لہم ان کے لیے، نصیبن حصہ ہے. اب یہاں نصیب آ گیا، حصہ مطلب بڑا، یہ بھی بڑا حصہ، مما اس میں سے، جو کسبو اس نے کمایا. کسب کس کو کہتے ہیں؟ کمانے کو. واللہ اور اللہ، سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کچھ لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مجھے دنیا بھی دے اللہ تعالیٰ اور آخرت بھی دے اور آگ کے عذاب سے بھی بچا. تو ان کے لیے دونوں میں حصہ ہے، ان کو دنیا بھی ملے گی اور ان کو آخرت بھی ملے گی. تو ہمیں دعا کیا کرنی چاہیے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. وَاذْكُرُوا اور ذکر کرو، یاد کرو اللہ کو، فی ایامن ایام دنوں میں، معدودات گنے ہوئے، گنتی کے، گنے چنے. اور یاد کرو اللہ کو دنوں میں گنے چنے، یعنی یاد تو ہر دنوں میں کرنا ہے لیکن حج کے دن کی زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک ہے، فمن تو جو کوئی، تعجلا اجل سے بنائے، اجل کہتے ہیں جلدی کرنے کو، جلدی مانگنے کو. تو جو کوئی جلدی کرے، فی یومینی یوم دن، یومینی 2 دنوں میں،
فلا تو نہیں ہے اسم کوئی گناہ علیہ اس پر ومن اور جو کوئی تاخیر کرنا، تاخیر کس کو کہتے ہیں؟ دیری کرنا، تو جو کوئی تاخیر کرے یعنی دیری کرے، فلا تو نہیں ہے اسم کوئی گناہ علیہ اس پر، لمن اس کے لیے ہے، لی مطلب لیے، من جو اس کے لیے ہے جو اتقا تقوی کرے، ڈرے، واتقو اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، انکم بے شک تم الیہ اسی کی طرف تحشرون لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر کیا لگ گیا؟ پیش لگ گیا، حشر سے بنایا۔ حشر کس کو کہتے ہیں؟ اکٹھا کرنے کو، تو اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ حشر کا میدان بھی تو وہی ہے، اکٹھا کرنے کا میدان، حشر کا دن، ٹھیک ہے، تو یہاں پر پیش لگ گیا، تو اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ جب حاجی لوگ 10ویں تاریخ کو مینا میں جائیں تو یہاں جو 3 مشہور پتھر ہیں ان میں سے ایک کا نام کیا ہے؟ جمرہ عقبہ۔ یہاں پر یہ ہے کہنے کا مطلب کہ اگر آپ 2 دن میں کنکری مار رہے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو 2 دن میں واپس آ سکتے ہیں، اور نہیں تو آپ اس میں 1 دن اور لگا سکتے ہیں، 3 دن لگا سکتے ہیں اس میں، تو ان دونوں میں گناہ نہیں ہے، 2 دن رکنے میں بھی گناہ نہیں ہے اور 3 دن رکنے میں گناہ نہیں ہے، تو یہ بات ہے وہاں پر چلتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وا مطلب اور، من الناسی لوگوں میں سے، اور لوگوں میں سے، من جو یعجبک عجیب سے بنائے، عجب کہتے ہیں عجیب لگنا، کچھ چیزیں عجیب لگتی ہیں تو مطلب بہت اچھی بھی لگتی ہیں، جیسے کوئی الگ چیز بنائی، واؤ کتنی عجیب ہے، کتنی الگ ہے، جیسے تاج محل وہ عجیب ہے، تاج ہے نا، الگ ہے، عجوبہ وہ اس لیے عجوبہ اس کو کہا گیا ہے کیونکہ وہ عجیب ہے اور وہ اچھا لگتا ہے اس لیے وہ عجوبہ ہے، اور اچھا لگتا ہے مطلب وہ دل کو خوش کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، اور لوگوں میں سے وہ ہیں جو یعجبک خوش کرتی ہیں آپ کو، عجیب لگتی ہیں آپ کو یعنی خوش کرتی ہیں آپ کو، قولہ اس کی بات، قول مطلب بات، اس کی بات، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَیُشْہِدُ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، علی اوپر، ما اس کے جو، فی قلبہ اس کے دل میں ہے، وَہُوَ اور وہ، الدو سخت جھگڑالو، الدو کہتے ہیں سخت جھگڑالو کو، سخت جھگڑا کرنے والا، سخت جھگڑالو ہے، خصام جھگڑا کرنے والا، خصام کس کو کہتے ہیں؟ جھگڑا کرنے والے کو، یعنی سخت جھگڑالو جھگڑا کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اخنس بن شریق، وہ منافق تھا، بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، چکنی چپڑی باتیں کرتا تھا ہمارے نبی کے سامنے آ کر، اور بات بات پہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا تھا، اللہ کی قسم یہ، اللہ کی قسم یہ، اور بہت اچھی اچھی باتیں کرتا تھا، اور نبی کو اس کی باتیں اچھی بھی لگتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کو تنبیہات کر دی، مطلب الرٹ کر دیا، بتا دیا کہ یہ منافق ہے، اس کی باتیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں لیکن یہ منافق ہے، یہ گڑبڑ کرنے والا ہے۔ تو اس نے کرا بھی کیا، جب وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے نبی کے پاس سے گیا تو آگے جا کر مسلمانوں کی کھیتیاں بھی برباد کرتا ہوا گیا، جلاتا ہوا گیا، ان کے جانوروں کو مارتا ہوا گیا، تو بہت نقصان کرتا ہوا یہ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، وَإِذَا اور جب تولا وہ منہ موڑتا ہے، وَإِذَا اور جب تولا وہ منہ موڑتا ہے، پلٹتا ہے، سعی وہ کوشش کرتا ہے یا اس نے کوشش کی، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد کرے، لی مطلب تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور وہ ہلاک کر دے، حرثا کھیتی کو، ونسلا اور نسل کو، واللہ اور اللہ یحب نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو، کیونکہ وہ فسادی تھا، وہی بات ہو گئی، نبی نے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آگے جا کر یہ کام کرتا ہوا جائے گا، اور اس نے وہی کام کیا، مسلمانوں کا کھیتی اور نسل برباد کرتا ہوا چلا گیا، ٹھیک ہے، فساد مچاتا ہوا چلا گیا۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہو اس کے لیے یعنی اس سے، اتق اللہ ڈر اللہ سے، اتقی ڈر اللہ سے، اخذتہ تو پکڑ لیتی ہے اسے،
اخذ پکڑنا ہوتا ہے نا, پکڑ لیتی ہے اسے, عزت عزت, بالاسمی گناہ پر, فحسبہ تو فا مطلب تو, حسب کافی ہے, ہو اسے, جہنم جہنم جہنم, ولا بئسا کتنا برا ہے وہ, میہاد ٹھکانہ. یعنی جب اس سے یہ کہا جاتا تھا کہ تو زمین میں فساد مت کر, تو پھر اس کی عزت اس کے آڑے آ جاتی تھی. اچھا میں اپنی بات سے پھر جاؤں, میری تو عزت ہے, میں تو اپنی باتوں سے نہیں پلٹتا, میں تو یہ نہیں کرتا, تو عزت اس کو گناہ پر پکڑ لیتی ہے. یہ محاورے کی طرح یوز ہے کہ اس کو عزت گناہ پر پکڑ لیتی ہے, یعنی عزت اس کے آڑے آ جاتی ہے, چاہے گناہ کتنا بھی بڑا کر دے, عزت سب سے بڑی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جو صرف یہی سوچ کر, عزت کے خاطر سوچ کر گناہ کرتا جائے گا, پھر تو اس کے لیے کیا کافی ہے, جہنم کافی, اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ہمیں عزت کے خاطر نہیں سوچنا چاہیے. ہم عزت کے خاطر سوچتے ہیں اگر ہم کسی کو کچھ بتانے چاہیں گے تو وہ میری بے عزتی نہ کر دے, یا اللہ تعالیٰ کا پیغام کسی کو لے کر جائیں گے تو وہ میری بے عزتی نہ کر دے, جبکہ ہم یہ, تب بھی تو ہماری عزت آڑے آ گئی نا ہمارے گناہ پر. اگر نہیں بتائیں گے تو گناہ ہو گیا, بتا دیا تو ہم یہ سوچیں گے کہیں میری بے عزتی نہ کر دے, اور جبکہ عزت اور ذلت دینا کس کا کام ہے, اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو پھر عزت ہی دیتے ہیں, ذلت نہیں دیتے. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے وہ ہیں من جو یشری, شرع بیچنا, خریدنا بیچنا, یشری وہ بیچتا ہے, نفسہ اپنے نفس کو, ابتغاء تلاش کرنے کے لیے, چاہنے کے لیے, مرضا رضا, مرضات رضا, رضا سے بنائے رضا اللہ کی, واللہ اور اللہ, رؤوف زبردست ہے, یا شفیق ہے, بالعباد اپنے بندوں پر, عبادی اپنے بندوں پر. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر چیز صرف اللہ کے خاطر کرتے ہیں, اللہ کی رضا کے خاطر کرتے ہیں, سب کچھ اپنا بیچ ڈالتے ہیں صرف کس کے خاطر, اللہ تعالیٰ کے خاطر. پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے زبردست شفیق ہے. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ادخلوا داخل ہو جاؤ, فی السلم اسلام میں, سلمت سلم فی السلم اسلام میں, سلامتی اسلام اسی سے بنا ہے نا, سلام سب ایک ہی چیز ہے. فی السلم اسلام میں, کافتن کافہ پورے کے پورے, کافتن آدھے ادھورے نہیں داخل ہونا, پورے کے پورے, ولا اور نہیں, تتبعوا پیروی کرو, اتباع کرو, خطوات قدموں کی, شیطانی شیطان کے, انہو بے شک وہ, لکم تمہارا, عدو دشمن ہے, مبین کھلا ہوا. حضرت عبداللہ بن ابن سلام وغیرہ کے اوپر یہ آیا تھے, جو پہلے علماء یہودی تھے, یعنی یہودیوں کے علماء تھے, پھر بعد میں اسلام مذہب قبول کر لیا تھا. تو اس وقت ان کے دل میں یہ بات آئی کہ پہلے ہمارے دین میں, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دین میں ہفتے کے دن کی تعظیم کی جاتی تھی, ہفتے کے دن کو عزت دی جاتی تھی, اور اونٹ کا گوشت حرام تھا. تو کیوں نہ ہم, اسلام تو ہم نے قبول کر لیا, کیوں نہ ہم ابھی بھی ہفتے کے دن کو مانیں اور اونٹ کا گوشت نہ کھائیں, تو اس سے کیا ہوگا, ہم نبی کی شریعت میں بھی رہیں گے اور اپنے پرانے والے نبی کی شریعت میں بھی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, نہیں, اسلام میں جب داخل ہو تو پورے کے پورے داخل ہو, اب صرف ان کو ماننا ہے جو نبی کی شریعت میں ہے, اب اس کو ہی ماننا ہے اور اسی کو فالو کرنا ہے. لیکن یہ بات اب ہمارے اوپر, یہ آئی تو اس وقت تھی, لیکن اب یہ ہمارے اوپر لاگو ہو رہی ہے کہ اسلام میں آدھے ادھورے داخل نہیں ہونا, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ایک طرف تو میں تو بہت پکی اور سچی مسلمان ہوں, یہاں پر تو میں بالکل پردے میں آتی ہوں, اور دوسری طرف میں پارٹیز میں جاتی ہوں, بھیا سارے میرے پردے جو ہیں وہ چھوڑ گئے, باہر نکل گئی, تو میری سارے اسلام جو ہے وہ سب چھوٹ گیا. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے اسلام میں پورے داخل ہوئے ہیں یا صرف اسی کلاس کے لیے اسلام میں داخل ہوئے ہیں؟ تو یہ تو بہت بڑی بات ہے, تو منافقت والی بات ہوگی. آپ جیسے یہاں ہیں, اب آپ کا صرف ایک ہی منہ ہونا چاہیے, منافقت آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے. جیسے آپ سامنے ہیں ویسے ہی آپ پیچھے ہو, کیونکہ یہاں پر تو آپ کیسے بھی آئیں, اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تو آپ ہر وقت ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے خاطر کیا کرتا ہے یا نہیں کرتا. یا ہم ہندو میجورٹی میں جاتے ہیں, ساڑی پہن کے جائیں گے یا ہاف سلیوز پہن کے جائیں گے یا بڑے بڑے گلے پہن کے جائیں گے, بھئی ہم تو اب سوسائٹی میں آ گئے, تو سوسائٹی ہمیں تو ویسے ہی رہنا ہے. تو اور لیکن اگر اجتماع میں آ رہے ہیں تو بھیا بالکل ان سے بڑا کوئی تقوی والا ہے ہی نہیں. ہاں, تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے. جیسے بس کا اگزامپل لے لیں, اگر آپ بہت بھیڑ ہے بس میں, اور اگر آپ دروازے پر لٹک گئے, ایسے کر کے پکڑ کے کھڑے ہو جائیں اور بس چل پڑے, اور آدھے باہر ہیں اور آدھے اندر, کیا ہوگا, ہلکا سا ہاتھ چھوٹا اور آپ گر پڑے, ہلکا سا ہاتھ چھوٹا تو ایسی جہنم میں گر پڑیں گے.
تو اللہ تعالیٰ نے جیسے بس میں سیف کب ہیں آپ؟ جب آپ پورے کے پورے بس میں داخل ہو جائیں. اسی طرح سیف تبھی ہیں جب آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. فَإِن یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہیں. اگر پورے داخل ہوتے تو یہ سب باتیں نہ ہو رہی ہوتی. فَإِن پھر اگر زللتم تم پھسل جاؤ. زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ زمین اپنے پھسل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ زلزلہ آتا ہے، اپنے کور سے پھسل جاتی ہے اس لیے زلزلہ آتا ہے. تو یہاں پر زلل اسی سے یاد رکھیے، پھسلنا. پھر اگر زللتم تم پھسل جاؤ، من بعدی بعد اس کے جو جاءتکم آ گئی تمہارے پاس، جاءت آ گئی تمہارے پاس، بینات کھلی ہوئی نشانی، فعلموا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، عزیز الحکیم زبردست حکمت والا ہے. یعنی اگر ہم پھسل گئے، اللہ تعالیٰ نے ساری ہمیں نشانیاں بتا دی، سب کچھ بتا دیا، اس کے بعد اگر ہم پھسل گئے تو جان لو بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. حل نہیں ینظرونا، حل کا مطلب نہیں آئے گا یہاں پر. کیوں آئے گا نہیں؟ کیونکہ آگے الا آ گیا. میں نے پہلے بھی بتایا تھا اگر الا آتا ہے تو جو بھی ہوتا ہے وہ نہیں ہو جاتا ہے، ما ان. ٹھیک ہے، تو حل نہیں ینظرونا وہ انتظار کر رہے، الا مگر، ان یہ کہ یاتیہم آ جائے ان کے پاس، یاتیہ آ جائے ان کے پاس اللہ، فی ظلل. زلل کسے کہتے ہیں؟ سائے کو. سایوں میں، سائبان میں، بادلوں میں، سایوں میں، من الغمامی بادلوں کے، والملائکۃ اور فرشتے، وقضیہ اور پورا کر دیا جائے، چکا دیا جائے، پورا کر دیا جائے. مجہول لگ گیا نا، پیش ہے، پورا کر دیا جائے، امر کام حکم، وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ کی طرف، ترجعون لوٹائے جاتے ہیں، امور سارے معاملے، سارے کے سارے کام. امر کی جمع امور ہے. یعنی وہ لوگ جو منافق ہیں، جو کافر ہیں، وہ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ آئے، جیسے سورج دیوتا آتے ہیں اور گھوڑے پہ آتے ہیں، اتنے سارے گھوڑے ان کے آگے آتے ہیں اور آس پاس فرشتے آتے ہیں، اسی طرح اللہ آئے بیٹھ کے اور بادلوں کا سایہ ہو، آس پاس فرشتے ہوں اور ہمارے سامنے آئے اور فیصلہ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسا تو ہونے والا ہے نہیں، قیامت آئے گی، ساری عدالت تبھی لگے گی، عدالت قائم تبھی ہوگی. ٹھیک ہے نا. مانگتے تھے، وہ کہتے تھے نبی سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آئے اور فیصلہ کر دے، تو ایسا نہیں ہونے والا. تو جھگڑا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، تو اس کا فائدہ کیا ہے جھگڑا چھوڑنے کا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بحث اور جھگڑا چھوڑ دیا جبکہ وہ حق پر نہ تھا، اس کے لیے جنت کے کنارے پر گھر بنایا جائے گا. اور جو ایسا شخص تھا جو حق پر تھا پھر بھی اس نے بحث کو چھوڑ دیا تو اس کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر ہوگا. اور جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ طبقے پر مکان بنایا جائے گا. سمجھ رہے نا؟ حضرت صہیب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت صہیب اپنا گھر بار سب چھوڑ کر مدینہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے. راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم اسلام قبول نہ کرو. تو انہوں نے کہا کہ تم میرا پیسہ لے لو، میرا گھر لے لو، تم سب کچھ لے لو میرا، لیکن مجھے یہ اس بات کے لیے نہ بولو. تو اس پر کیا ہوا؟ وہ لوگ ایمان لے کر آ گئے. اور پھر جب یہ بات ہمارے نبی کو پتہ چلی تو نبی نے کیا کہا کہ اے صہیب تم نے تو بہت فائدے کا سودا کیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت اجر لکھا.